اس الیکشن میں انہوں نے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ اس شرط پر کی تھی کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار وہ ہوں گے اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو کینڈیڈیٹس آئیں گے اس میں وہ مضبوط ترین بھی ہوں گے اور انہیں سپورٹ بھی کیا جائے گا۔ بیرسٹر سلطان محمود کو کشمیری عوامی حلقوں میں بھی وہی مقبولیت حاصل ہے جو پاکستان میں عوامی سیاستدان شیخ رشید کو حاصل ہے۔ کشمیر میں جو بزنس لانے کا ان کا پلان ہے، بزنس ہب بنانے کا جو ان کا پلان ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن سیاست کبھی بھی عوامی نظریے یا عوامی تاثر یا عوامی مقبولیت سے ہٹ کر نہیں چل سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور سردار تنویر الیاس کا نام سامنے آنے کے بعد وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر کون سے اہم نام ہیں جو اب پاکستان پیپلز پارٹی سے کولیبوریشن کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت حکومت بنانا کشمیر میں بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سردار تنویر الیاس ایک بہت بڑا بزنس مین جس نے اسلام آباد میں سینٹورس جیسا حیرت انگیز کرشماتی پلازا بنایا، بالکل پمز ہاسپٹل کے اور سامنے، اور مین جو روڈ ہے بلو ایریا کا۔ سینٹرل ایشیا میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے کیے اور ان کا نام اس وقت لائم لائٹ میں آیا اور ہم جیسے لوگوں کو پتہ چلا، یعنی جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جب انہوں نے سینٹورس بنانے کا اعلان کیا۔ جب یہ میگا پروجیکٹ سامنے آیا، اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹس ان کی پوری دنیا میں پھر اس وقت سامنے آئیں، تو ظاہری سی بات ہے ایسے شخص کو مقتدر حلقوں نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب گزشتہ الیکشن میں تو جو میرے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بوجوہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، حالانکہ انہیں دعوت بھی تھی اور وہ خواہش بھی رکھتے تھے۔ اب کی بار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس الیکشن میں انہوں نے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ اس شرط پر کی تھی کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار وہ ہوں گے اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو کینڈیڈیٹس آئیں گے اس میں وہ مضبوط ترین بھی ہوں گے اور انہیں سپورٹ بھی کیا جائے گا۔ یعنی ان شارٹ یہ بات کی جائے کہ انہیں اگلا وزیر اعظم آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے ہی سمجھا جانے لگا تھا ان کے قریبی حلقوں میں۔ ان کے مد مقابل تھے مشتاق منہاس۔ مشتاق منہاس جو ہیں وہ اینکر ہیں، صحافی ہیں، اور ان کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد کے، کشمیر کے صحافتی حلقوں میں مختلف الیکشن لڑے، صدر بنے، نائب صدر بنے کلبوں کے، اور بڑی ہنگامہ انگیز صحافتی زندگی انہوں نے گزاری۔ جب سیاست میں انہوں نے قدم رکھا تو سیاست کی وادی خارزار میں ان کی خوش قسمتی کے ابتدا سے ہی ہمایوں کے سر پر بیٹھا اور وزارت اطلاعات و نشریات کے قلمدان انہیں ملا، اور اس کے پیچھے بھی نون لیگ کے ساتھ ان کے جو بیک ڈور روابط تھے اور ان کا چہیتا صحافی ہونے کے سبب ان پر میاں نواز شریف صاحب نے یہ کرم نوازی کی اور پھر وہ نوازے گئے۔ اب مشتاق منہاس کے حوالے سے مختلف چیزیں خبروں میں رہتی تھیں، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ سردار تنویر الیاس کی جیت سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت وائرل ہوتی ہے جب وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور وہ ویڈیو شرمناک ویڈیو ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ اب اس ویڈیو کے امپیکٹس کیا کریٹ ہوئے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو کا امپیکٹ یہ کریٹ ہوا کہ عام عوام جو تاثر رکھتی تھی ایک بزنس مین کا، ان کا جو ایک اچھے بزنس مین کا، ان کے ذہن میں بھی یکدم یہی بات آئی کہ یہ شخص بھی ویسا ہی عیاش ہے اور ویسی ہی آوارہ طبیعت کا مالک ہے جیسے کہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے شخص کو کیوں وزیر اعظم کے طور پر قبول کریں۔ کشمیر کے عوامی حلقوں میں یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پھیلی۔ سردار تنویر الیاس کے جو قریبی صحافی ہیں انہوں نے پوسٹیں اور ولاگز کرنا شروع کر دیے ان کے حق میں، اور ایک جو عوامی ویلیو ہوتی ہے، ایک عوامی مہم جو ہوتی ہے، اس کو تھوڑا کامیاب کرنے کے لیے، اور ان کا جو ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کے بارے میں جو ایک عوامی تاثر تھا اس کو بدلنے کے لیے وہ ولاگز، وہ کالمز، وہ پروگرامز ٹھیک ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب بیرسٹر سلطان محمود، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کشمیر میں اس وقت جوائن کیا جب نون لیگ کا طوطی بول رہا تھا اور دور دور تک تحریک انصاف نظر نہیں آ رہی تھی، اور پھر ایک منجھے ہوئے سیاستدان کے طور پر انہوں نے سٹروکس لگانا شروع کیے، اور ان سٹروکس کا ہمیں اثر جو ہے وہ آج 2021 کے کشمیر کے الیکشن میں نظر آیا۔
بیرسٹر سلطان محمود اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر رہ چکے ہیں، وزارت عظمیٰ چلانے کا ایک وسیع تجربہ ہے ان کے پاس، اور بطور سیاستدان بھی ایک بہت بڑا تجربہ ہے ان کے پاس، اور بیرسٹر سلطان محمود کو کشمیری عوامی حلقوں میں بھی وہی مقبولیت حاصل ہے جو پاکستان میں عوامی سیاستدان شیخ رشید کو حاصل ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود کو کشمیر میں ایک عوامی سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ آزاد کشمیر کے 2 ادوار دیکھے جائیں جس میں راجہ فاروق حیدر اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے جو وزارت عظمیٰ کے یعنی جو وزیر اعظم رہے، ان دونوں کی نسبت بیرسٹر سلطان محمود کی اگر شخصیت کو کمپیئر کیا جائے ان سے، نہ صرف عوامی ہیں بلکہ عوام کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں، بلکہ کشمیر کے ایشو کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی سفارتی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود کے وزیر اعظم بننے کے بعد یقیناً کشمیر کے عوام کو ان کی ترجمانی کرنے والا ایک وزیر اعظم تو ملے گا، لیکن اگر نہیں وہ بنتے تو اس کے لیے انہوں نے جو کارڈ کھیلا ہے وہ یہ کھیلا ہے کہ ان کی جو 12 نشستیں ہیں انہوں نے ان کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے کی ایک پلاننگ شروع کر دی ہے، اور اس کا واضح عندیہ بھی دے دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی زیر نگرانی جو کل اجلاس ہوا، جس میں چودھری فواد، جس میں شیخ رشید، جس میں علی امین گنڈاپور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اہم شخصیات تھیں وہ شامل ہوئیں، اور اس میں 3 ناموں پہ جو ہے وہ بحث ہوئی ہے، اور تیسرا نام چودھری عبدالحمید تھا، اور وہ بھی کافی مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں، وہ جموں میرپور والی سائڈ سے ان کا تعلق ہے۔ اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو وزارت عظمیٰ کی لڑائی اور یہ جو آگ ہے یہ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو کہ گھر کو آگ لگ جائے گھر کے چراغ سے۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو بیرسٹر سلطان محمود اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں پہ بھی وہ پلس اینڈ مائنس کر سکتے ہیں، اور انہیں کشمیر کی سیاست میں یہ اہمیت بھی حاصل ہے اور اتنی ان کی وہاں پہ بات بھی بنی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ قبل از وقت میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں قبل از وقت بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور سیاست میں کون سا پتا کون سا پانسا کہاں کس وقت پلٹ جائے کس وقت چل جائے یہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ آخر میں یہی بات میں کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس وقت کشمیر کو بلڈ کرنے کے حوالے سے جو ان کا ویژن ہے سردار تنویر الیاس کو لے کر، کشمیر میں بین الاقوامی سرمایہ کاری لانے کا جو ان کا پلان ہے، کشمیر میں پاکستانی سرمایہ کاری لے جانے کا ان کا جو پلان ہے، کشمیر میں جو بزنس لانے کا ان کا پلان ہے، بزنس ہب بنانے کا جو ان کا پلان ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن سیاست کبھی بھی عوامی نظریے یا عوامی تاثر یا عوامی مقبولیت سے ہٹ کر نہیں چل سکتی۔ اگر ایسا ہو تو پھر اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، اس کو امریت کہتے ہیں، اس کو جمہوریت نہیں کہتے، اور عمران خان صاحب اسی مقبولیت کی بنا پر پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، وہ اس بات کو مت بھولیں۔ بیرسٹر سلطان محمود کی 12 جو نشستیں ہیں وہ اس وقت سارے کھیل میں حقے کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس مشکل دور میں اور بیک ڈور جو سفارتکاری اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیک ڈور پالیٹکس کا معاملہ چل رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کو سٹینڈ کرنے میں بیرسٹر سلطان محمود کے کردار کو تاریخ فراموش یقیناً نہیں کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ بات دہراتا ہوں، اگر وہ اگلے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوتے ہیں تو کشمیری عوام کو اپنے جذبات کے عین مطابق ایک عوامی وزیر اعظم مل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔